الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا حاضرنا وناظرنا ومعيدنا ومغيثنا ومعيننا أعلانا وأولانا ومولانا وأولنا وآخرنا وآية من آيات الله أعلانا ومولانا سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی کرو مدح اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں صلی علی شفیعنا صلی علی صلی علی کریمنا صلی علی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب
معرفت و اسرار گنجینہ سید الرسل مولائے کل ختم المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور معزز سنی غیور مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اللہ کے گھر میں اس جامع مسجد کے اندر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نورانی لمحات کے طفیل ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیشہ حق بات کرنے اور حق سننے اور ہمیشہ حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا گفتگو کا جو موضوع آپ سماعت فرما رہے ہیں وہ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے اپنے پیارے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس اوصاف مبارک میں سے ایک وصف علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر اس میں سے بھی علم غیب جزو علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز یہ موضوع تو بہت طویل ہے، مگر ہم اپنے وقت کی گنجائش کے اندر رہتے ہوئے، وقت کے دامن میں رہتے ہوئے اپنی گفتگو کو انشاءاللہ تعالی مکمل کرنے اور سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم شریف، اس کی کائنات کے مقابلے میں اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور پھر علم غیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ نظریہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب عطا کیا ہے۔ بولیے، عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ لغت کی، عربی کی کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں اور کسی بھی ڈکشنری سے نبی کا معنی تلاش کرنے کی اگر کوشش کریں تو یہ نبی ناباؤن سے بنا ہے۔ نبی ناباؤن سے بنا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ دوسرے لفظوں میں نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ جو غیب کی خبر نہ دے سکے وہ نبی نہیں ہوتا، اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔
ہم ہی صرف یہ نظریہ نہیں رکھتے. اور پھر بڑے مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ یہ صرف مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے, یہ صرف اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے. بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مکہ کے قریشیوں کا اور کفار کا اور مشرکین کا بھی یہی نظریہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے. کفار کا بھی عقیدہ یہی تھا, وہ بھی اس پر ایمان رکھتے تھے, اس چیز کو وہ تسلیم کرتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دے. اسی لیے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور کبھی کہتے ہیں آپ ہمیں وہ فلاں چیز کا بتائیں نا اگر آپ نبی ہیں تو. اسی لیے تو وہ آتے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ, بخاری شریف آپ کے سامنے ہے, آپ پڑھ کے دیکھیں. کسی سے بھی جو اہل علم ہے اور جسے خداوند قدوس نے تھوڑی سی بصیرت عطا کی ہے, اس سے فقط یہ پوچھیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیوں لائے, آپ نے ایمان کیوں قبول کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک تو چیز یہ تھی کہ وہ یہودیوں کے عالم تھے, انہوں نے تورات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اوصاف پڑھے ہوئے تھے. دوسرے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غیب کے سوال کیے اور پچھلے لوگوں کو کہہ کر گئے تھے اگر یہ نبی ہیں تو میرے ان غیب کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور مجھے بتائیں گے بھی, اور اگر مجھے انہوں نے بتا دیا تو لوگوں گواہ رہنا میں اسلام قبول کر لوں گا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب شریف, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اپنی مخلوقات کے اندر ممتاز مقام عطا کیا ہے. نبی کی امت میں کوئی امتی بھی نبی کے پائے کا نہیں ہوتا کسی بھی اعتبار سے, نبی کے برابر امتی نہیں ہو سکتا. اور علم کے ساتھ تو بندے کی اپنی شخصیت نکھرتی نظر آتی ہے. علم تو بندے کو جہالت سے اٹھا کر اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتا ہے. علم تو وہ نور ہے جو سینے میں پھوٹتا ہے اور زبان سے پھلتا ہوا نظر آتا ہے. علم تو وہ ہدایت کا اعلیٰ سرچشمہ ہے کہ راہوں پر بھٹکتے ہوئے لوگ جب کسی صاحب علم کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے اپنے علم کے ساتھ راہ ہدایت پر گامزن فرما دیتا ہے. یہ تو عام انسان جسے اللہ تعالیٰ علم عطا کرے, تو نبی تو وہ ہوتا ہے جو اپنی امت کے اندر آسمانوں کی خبریں اپنی اس امت تک پہنچاتا ہے. آسمانوں کی غیب کی خبریں انہیں بتاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس وقت تم کس حالت پہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا تھا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم, میرا امتحان نہ لو, اگر مجھے دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے, اور مجھے نبی بنایا ہے تو پھر تم اپنے گھروں میں جو کچھ بھی کھا پی کے آؤ گے اور میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس وقت کیا کھا کے آ رہے ہو اور گھر میں بچا کے سیو کر کے بچا کے محفوظ کر کے رکھ کے کیا آ رہے ہو. یہی ہے جی. قرآن کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا کچھ عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کرے. خطاب کن کو ہے؟ عام لوگوں کو.
خطاب کن کو ہے؟ عوام الناس کو خطاب ہے. ما کان اللہ لیطلعکم، یہ کم ضمیر جو خطاب ہے یہ عوام الناس کو خطاب ہے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگوں تمہیں غیب کے خزانے عطا کر دے، تمہیں کسی غیب پر مطلع کر دے. اگر عام لوگوں میں سے خداوند قدوس ہر ایرے غیرے نتھو خیرے اور ہر کسی کو یہ خدا علم عطا کری جائے تو مجھے بتائیں پھر اس علم غیب کی خصوصیت کیا رہ جائے گی؟ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے میری نہیں میرا رب بڑا کریم ہے، اس سے بڑا سمجھ والا کون ہو سکتا ہے؟ خدا فرماتے ہیں نہیں یہ خزانہ ہے اور خزانہ سمجھداروں کو دیا جاتا ہے، بچوں کے ہاتھوں میں نہیں پکڑائے جاتے خزانے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں یہ غیب کے خزانے ہیں اور میری رحمت کے خزانے، میرے کرم کے خزانے ہیں، میری نشانیاں ہیں، اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غیب چیز کیا ہے. بھائی جو ہے ہی غیب، تو جو میری طرف فرمائیں، جو ہے ہی غیب اور جس سے وہ ہے ہی غیب وہ اس کو جان کیسے سکتا ہے؟ دیکھیں نا یہ ساتھ کمرہ ہے، کمرے کو لگا تالا ہے، اور جب تالا لگا ہوا ہے تو اگر کوئی کہے کہ اس کمرے میں کیا ہے، جتنا مرضی عظیم خزانہ اس میں رکھ دے، جس کو نہیں پتا اس کا نہیں پتا تو اس کو اس کی قدر کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. قدر تو ہوگی جب کوئی دیکھے گا، اور میرے حبیب علیہ السلام نے قدر دکھائی ہے، قدر کروائی ہے. انشاءاللہ میں ابھی بتاتا ہوں نا میرے محبوب علیہ السلام نے جب قدر کروائی تو قدر والوں نے پھر قدر کیسے کی. آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے قدردان عطا کیے. فرمایا کہ خزانہ عام لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا جاتا. اب اتنا کوئی پڑھ کے یہاں پہ سٹاپ لگا دے، قرآن پاک بند کر دے، نہیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کا خزانہ تو ایک بڑا انمول خزانہ ہے، لہذا ہر کسی کو یہ دیا ہی نہیں جاتا، لہذا کسی کو علم غیب نہیں ہے. نہیں ہم کہتے ہیں ذرا تھوڑی سی اور تکلیف فرمائیں. اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھیں، اسی آیت کا سورہ آل عمران کا 179 نمبر آیت ہے اور 4 سپارہ ہے آل عمران کا. اگلا حصہ اسی سے اگلے جملے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اور لیکن ولیکن اور لیکن، اچھا یہ لیکن کو آپ ذرا اردو میں سمجھ لیں، آپ کو پھر بھی سمجھ آ جائے گی. لیکن کہاں پہ لگایا جاتا ہے؟ جب بات کے اندر استثناء رکھنا ہو، جب بات کے اندر استثناء رکھنا، یعنی کہ ہم ایک قانون بیان کریں، اس قانون سے اگر کوئی ایسی شخصیات ہوں جو اس سے مستثنا ہو تو پھر ہم ان کو مستثنا کرنے کے لیے لیکن، سمجھ آئیے جی، ان کو مستثنا کرنے کے لیے یہ قانون سب پر لاگو ہوتا ہے، لیکن یہ محاورہ ہے، یہی لیکن ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اور لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے. کس لیے؟ بولیں تو صحیح، بتائیں تو صحیح. اللہ تعالیٰ کس لیے چنتا ہے؟ علم جب چنتا ہے تو چننے کے لیے جس جماعت کا انتخاب کرتا ہے اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. کن میں سے چنتا ہے؟
رسولوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عام لوگوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اگر تم نے یہ سیکھنا ہے، یہ پڑھنا ہے یا یہ دیکھنا ہے تو تمہیں میری بارگاہ سے بھی نہیں مل سکتا۔ ہاں کسی رسول کی بارگاہ میں آؤ، میں نے یہ خزانہ اپنے رسولوں کو دیا ہے، میرے رسولوں کی بارگاہ سے یہ تمہیں خزانہ وافر مقدار میں ملے گا۔ یہاں پہ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر آگے نکلتے ہیں، بات تو لمبی ہے۔ یہاں پر اس جگہ پر امام المتکلمین ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ علم غیب ایسا نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے کو اس سے آگاہ کر دیا جائے، بلکہ توجہ ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس علم الغیب آیات من آیات رسالتہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم یہاں سے اس آیت سے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ فقط علم غیب نہیں ہے، بلکہ رسولوں کو پہچاننے کے لیے ان کے لیے جو نشانی کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں وصف عطا کیا ہے وہ نشانی علم غیب ہے۔ رسولوں کو پہچانے اس علم الغیب آیات من آیات رسالتہ، یہ فقط خالق کائنات اپنے ان رسولوں کو عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی رسول ہوتے ہیں، اور ان کے رسول ہونے کی دلیل، ان رسولوں کے رسول ہونے کی دلیل علم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو کچھ بھی عطا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جانتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ قرآن میں ہی فرمایا ذالک من انباء الغیب، محبوب یہی غیب ہے نوحیہ الیک، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہی غیب ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، علم غیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خاصہ ہے کہ جس پر کسی مومن نے اعتراض نہیں کیا، کسی اہل ایمان نے اعتراض نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس الحمدللہ، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فقط علم غیب دیکھ کر ایمان لائے۔ ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے صحابی، اسلام کے پہلے مسلمان، اسلام کے سب سے پہلے مسلمان، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تاریخ کو لکھنے کا آغاز فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جب لوگوں نے تسلیم کرنا شروع کیا، دامن اسلام میں اسلام کی چھتری کے اندر جب سایہ لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے لوگ آنے لگے، وہ خوش نصیب فرد جس نے سب سے پہلے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، دامن اسلام سے اپنے وجود کو معطر و معمر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور دارے ایمان میں جب وہ تشریف لائے، وہ کون تھے؟ بلند آواز سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ ذرا پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق، آپ بتائیں آپ نے کیا دیکھا تو اسلام قبول کیا؟ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ لمبا، آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانفرنس میں تفصیل سے سنا ہوا ہے، اینڈ والا جملہ کہ جب یمن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہاں پہ ایک شیخ ملا ابو بکر صدیق کو، انہوں نے چند نشانیاں حضرت ابو بکر صدیق کی پیشانی کو دیکھ کر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے چند ایک نشانیاں پوچھی، تھوڑی سی بات، چند ایک نشانیاں پوچھی۔ جب انہوں نے نشانیاں یہ پوچھی تو وہ نشانیوں پر صادق آئے، وہ نشانیاں پوری ہو گئی۔ جب وہ نشانیاں پوری ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہوگے، تم ہی ہو جنہیں یار غار کہا جائے گا۔
صدیق تمہیں مبارک ہو، تم ہی ہو جنہیں یار مزار کہا جائے گا۔ اب میرا بھی ایک مسئلہ حل کر دو کہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچو تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر میں نے حضور کے لیے ایک قصیدہ لکھا ہے، جب سرکار کی بارگاہ میں جاؤ میرا یہ قصیدہ حضور کی بارگاہ میں لے جانا۔ اچھا وہ لے لیا، حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی شمع روشن فرما دی تھی، جس کی لائٹیں، جس کی روشنیاں مکہ کی در و دیوار پر چمک رہی تھی اور کفار کو وہ پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جن سے کفار کی آنکھیں چندھیاں رہی تھی۔ وہ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اسلام جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ باہر ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے، ابھی قافلہ آ رہا ہے، باہر ہی ملے، مل کر ابوبکر صدیق سے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے تمہارے دوست نے، تمہارے یار نے، تمہارے رفیق نے کیا کہہ دیا ہے؟ کیا کہا ہے جی؟ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، آپ ایسے کریں ویسے کریں۔ انہوں نے کہ ٹھہرے ایک منٹ، ٹھہرے، آپ کا سارا غصہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک منٹ ٹھہرے، ایک مرتبہ مجھے ان سے مل تو لینے دیں، ایک مرتبہ مجھے ان سے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مجھے ملنے تو دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حضور کی طرف سامان وہیں پہ چھوڑا، قافلے کا، تجارت کا جو وہیں پہ چھوڑا، سیدھے بارگاہ رسالت مآب میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے کھڑے ہیں، سر جھکائے ادب کے ساتھ عاشقوں کی طرح کھڑے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ ابوبکر صدیق اب دیکھ تو سارا کچھ پیچھے ہی آئے تھے، سنا تو پیچھے ہی آئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں کھڑے، حضور باہر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لائے، ابوبکر صدیق کو دیکھا، جو پہلا جملہ میرے کریم کی زبان اقدس پر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا۔ ابو بکر تمہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری طرف اور کل انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ عرض کی فما دلیلک یا رسول اللہ، فما دلیلک یا رسول اللہ، یہ ذرا جملہ بولے نا سنا، فما دلیلک یا رسول اللہ، فما دلیلک یا رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں وہ جو کہتے ہیں نا حضرت ابوبکر صدیق نے دلیل مانگی، میں کہہ رہا ہوں ذرا میری اس بات پر چھوٹے سے جو ہے وہ نقطے پر توجہ کیجئے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا فما دلیلک، انہوں نے کہا فما دلیلک یا رسول اللہ، آقا آپ کی نبوت کو مان رہا ہوں، مگر وہ بے ایمان جو باہر کھڑے ہیں وہ تو دلیل طلب کر رہے ہیں، یہ دلیل اپنے لیے نہیں، یا رسول اللہ مجھے ان کے لیے دلیل چاہیے، ذرا بتائیں تو صحیح دلیل کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہے جو تمہیں یمن میں ملا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہے جو تمہیں یمن میں ملا۔ کم من شیخ لقیتہ بالیمن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں تو بڑے بڑے مجھے ملے ہیں، بڑے بڑے شیخوں کو میں ملا ہوں، یمن کے اندر تو بڑے بڑے جو وہ بزرگ ملے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال الذی افادک بیاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے میرا قصیدہ لکھ کر تیری جیب میں ڈالا ہے، قصیدہ باہر نکال اور میرا قصیدہ مجھے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قصیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیا اور عرض کی قلت ہادیتک بایعتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم جو مکہ میں بیٹھ کر یمن کی خبریں دے، زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی خبریں دے، اس فرش زمین پر بیٹھ کر عرش اولیٰ کو اپنی نگاہوں سے دیکھے، وہ نبی اور رسول کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ ہاتھ جاریہ یا
اسلام کا سب سے پہلا فرد کیا دیکھ کر اسلام لایا ہے؟ کیا دیکھ کر اسلام لایا ہے؟ اچھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لونڈی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام ایمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ابا جی کی طرف سے وراثت میں ملی ہے۔ یہ اصل میں لونڈی تھی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی تھی۔ آپ کے وصال کے بعد جب وراثت میں حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں تو یہ وراثت میں حضرت ام ایمن بھی حضور کے پاس آئیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں، مسلم شریف کے حوالے سے میں یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، صحیح مسلم شریف میں فضائل صحابہ کے اندر اور پھر آگے باب فضائل سیدہ ام ایمن کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے وصال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں، رو رہی ہیں، فراق رسول میں، شوق رسول میں، محبت میں رو رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر ان سے پوچھنے لگے کہ ما یبکیکی، اے ام ایمن کیوں رو رہی ہو؟ جانتے تو تھے کہ حضور کے فراق میں رو رہی ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوچھا تو ساتھ ہی کہہ دیا ما عند اللہ خیر لرسولہ۔ آپ جانتی ہو نا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں، تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو جہان بہتر ہوتا ہے اسی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جو جہان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی جہان کا انتخاب فرماتا ہے۔ اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس وقت بہتر یہ تھا کہ وہ خدا کے پاس ہوں، اس لیے وہ خدا کے پاس ہیں، لہذا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام ایمن پھر حضور کی خدمت گار تھیں، خدمت گزار تھیں، وقت گزارا حضور کی بارگاہ میں، وہ بھی پھر ام ایمن تھیں۔ عرض کرنے لگیں انی لأعلم انما عند اللہ خیر لرسولہ، ہاں ابو بکر میں جانتی ہوں جو تم کہہ رہے ہو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہاں پر جائیں، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہتری کے پیش نظر خداوند قدوس کے پاس ہیں، حکمت خداوندی کے پیش نظر وہاں پہ موجود ہیں، مگر میں رو اس لیے نہیں رہی، میں کیوں رو رہی ہوں؟ آپ ابو بکر جانتے نہیں ہو جب ہم حضور کے پاس ہوتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم کی جب بارش برساتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے علم کا فیضان لوگوں کو بانٹتے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب یوحا سے جب یہ فیضان علم نچھاور ہوتا، لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف سے فیضیاب ہوتے، ہمارے کہ یہاں فقط زمین کی خبریں نہیں، عرب میں بیٹھ کر عجم کی خبریں سنتے، عرب میں بیٹھ کر ہم مشرق و مغرب کی خبریں سنتے، ہم زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی خبریں سنتے، ہم مکہ میں بیٹھ کر مدینہ کی اور مدینہ میں بیٹھ کر مکہ کی خبریں سنتے تھے، ہم بلاد عرب کے اندر بیٹھ کر یمن اور شام، کیسر و کسرا، فارس اور روم کی خبریں سنا کرتے تھے۔ اے ابو بکر اس لیے نہیں رو رہی، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو حضور فرش زمین پر بیٹھ کر عرش اولا کی خبریں دیا کرتے تھے۔ لانقطاع خبر السماء، ابو بکر اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ جو آسمان کی خبریں ہمیں دیا کرتے تھے وہ آج بند ہو گئی ہیں، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اس سلسلے کے انقطاع کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ یہ ہے وہ قدر والے کہ جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اگر انہیں غیب کا علم، جو آسمان کی خبریں میدان محشر کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے، میدان برزخ کے حوالے سے، جو کچھ بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیا، انہوں نے سر جھکا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کیا۔ امام واقدی نے اپنی کتاب مغازی کے اندر ایک چیز واقعہ نقل کیا ہے، بڑی لذیذ بات ہے، وقت مختصر ہے اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ کے سن کر لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ کیوں کہ مومن تو ہے ہی وہ
کہ جو اپنے حبیب کی بات سنے اور دل اور چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھے. رب کعبہ کی قسم، یہ چہروں کے اوپر جو طمانینت ہے اور یہ جو کھلکھلا پن ہے، اسی کا نام ایمان ہے. اسی کا نام ایمان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے امام واقدی نے اپنی کتاب مغازی کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب میدان بدر لگا تو بدر کے میدان میں ایک مشرک آیا جس کا نام قباس بن اشیم اللیثی تھا. اس کا نام تھا قباس بن اشیم اللیثی، اس کا نام تھا. وہ قباس آیا اور کفار کے ساتھ میدان بدر میں بدر کی لڑائی لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے کفار کے ساتھ آیا. تو کہتا ہے کہ جب ہم میدان بدر پر اترے، ہم میدان بدر میں جب پہنچے تو کہتا ہے انی لانظر الی قلت اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب صحابہ کو دیکھا کہ چند مٹھی بھر صحابہ ہیں، چند مٹھی بھر. کتنے صحابہ تھے؟ 313. چند گھوڑے، چند تھوڑا سا ساز و سامان، اور یہ چند لوگوں کے ساتھ یہاں پر آ گئے ہیں. ہم فضول میں اتنے دنوں سے تیاری کر رہے ہیں، ہم فضول میں اتنا ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں. اور کہنے لگا کہ انی لانظر الی قلت اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی عینی. کہتے ہیں میں نے جب اپنی آنکھ سے ان کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا میں نے اندازہ لگایا یہ تو 2 منٹ کی مار ہے، یہ تو فقط 2 منٹ کی مار ہے. ایسے ہم نے اتنے دنوں سے ان کے مقابلے میں جب تیاری کی بار کیف. یہ کہتا میں نے دل میں سوچا، دل میں سوچنے کے بعد قباس کہتا ہے کہ جب میدان بدر سجا، جب لڑائی شروع ہوئی، جب جنگ کا آغاز ہوا، تو جنگ کا آغاز ہوتے ہی مسلمانوں نے جب اپنے جوہر دکھائے، عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے وار کیے تو یہ 313 تھے. یہ 313 ان ہزاروں پر بھاری ہو گئے. یہ 313 ان ہزاروں پر بھاری ہو گئے. قباس کہتا ہے کہ جب یہ 313 ہزاروں پر بھاری ہونے لگے تو یہی قباس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مشرکین کے بڑے بڑے سردار اور مشرکین کے بڑے بڑے وڈیرے چودھری جو مکہ میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، ہم میدان بدر میں جائیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ان کی کایا پلٹ دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار الٹے پڑے ہیں. کوئی تو وہ ہے کہ جن کو کاٹ کر گاجر مولی کی طرح رکھ دیا گیا ہے، اور کہتے ہیں میں نے کئیوں کو دیکھا کہ وہ کٹے ہوئوں کی طرح دیکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دم دبا کر بھاگ رہے ہیں. کہنے لگا بد نصیبی کے ساتھ میں بھی ان بھاگنے والوں میں سے ہی تھا، میں بھی ان بھاگنے والوں میں سے تھا. جب بھاگتے ہوئے قریش کے سردار لوگ میں نے دیکھے تو کہنے لگا کہ بھاگتے بھاگتے اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا ایک مرتبہ پیچھے نظر لگا کر پیچھے دیکھوں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے. ان لوگوں کو ایک مرتبہ دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، لہذا تھوڑے سے لوگ میں 2 منٹ کے اندر ان کی کایا پلٹ دوں گا، ختم کر دیں گے. اب یہ ایسا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے کہتا میرے خیال آیا ذہن میں کہ 1 منٹ ٹھہر یار، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھ تو صحیح پیچھے کا حال کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب وہاں پہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس نے ذہن کے اندر، دل کے اندر ایک خیال کیا. ایک خیال پہلے تھا جو اس نے دیکھا، اس کے دل میں آیا تو اس نے کہا کہ یہ چند تھوڑے سے لوگ ہیں. اب اسی کی زبان پہ اسی کے دل میں دوسرا خیال آیا. وہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگا ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک اور بڑے بڑے سردار بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کہنے لگا کہ میں نے دل میں ہی خیال کیا کہ یہ دیکھو جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے تھے، بڑے بڑے روب سے لوگوں کو دبکانے والے تھے اور ہمارے اوپر بڑا سرداری کا روب جمانے والے تھے، آج مسلمانوں کے ساتھ ان کا پالا پڑا ہے تو ایسے لومڑیوں کی طرح بھاگنے لگے ہیں. کہنے لگا کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ مرد ہو تو اتنا ساز و سامان لے کر، اتنی بڑی فوج لے کر آئے اور میدان سے ایسے بھاگ رہے ہیں. نہیں، یہ تو بزدل عورتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، یہ تو بزدل عورتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں. یہ خیال میرے ذہن میں آیا. کہنے لگا
کہ بھاگنے والوں کے اندر میں بھی کامیاب ہوا، مکہ پہنچے۔ جب مکہ پہنچ گئے تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر سے پلاننگ کی اور دل میں خیال کیا نہیں طاقتور ہم ہی ہیں، طاقت ہماری ہی ہے۔ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم زیر ہو گئے، طاقت ہماری ہی ہے۔ ہم نے احد کے لیے تیاری کی، احد میدان کے اندر ہم گئے، احد کی جنگ لڑی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ پھر خندق کے لیے ہم نے تیاری کی، خندق کی جنگ لڑی، اور خندق کے اندر جب ہماری ہماری دیگچیاں الٹی کر دی گئی، ہمارے سروں کو وہ کاٹ دیا گیا، اور ہمیں خندق سے جب شکست ہوئی اور ہم بھاگ کر دوبارہ مکہ کی طرف آئے تو میں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بلند آواز سے کہ اب وہ دن گئے کہ مکہ سے لوگ اٹھ کے آئیں اور مدینہ والوں پر حملہ کریں، نہیں، اب جب بھی وقت آیا مدینہ والے آئیں گے اور مکہ والوں کو لے جائیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے سنا اور میں بھاگنے والوں میں کامیاب ہوا۔ جب مکہ پہنچا وقع فی قلبی الاسلام، مکہ پہنچ کر میرے دل میں خیال آیا کہ یار اتنی مارے کھا کھا کر اتنا کچھ سہنے کے بعد اسلام کا جھنڈا ہم نے گرانے کی کوشش کی، مگر اسلام کا جھنڈا آج بھی سر بلند ہے، لہذا کیوں نہ اسلام قبول کر لیا جائے، لہذا کیوں نہ اسلام قبول کر لیا جائے۔ توجہ ہے؟ یہ قباس مکہ سے چلے مدینہ کی طرف، کیا ارادہ ہے؟ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ اسلام قبول کرنے کی غرض سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بارگاہ میں پہنچے تو کہتے ہیں فسلمت علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے سلام پیش کیا۔ میں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کہ میں جب گیا تو میں نے جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کیا، فسلمت علیہ، سلام کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نگاہیں جھکا کر بیٹھے تھے، وہاں کہ جب میں نے سلام کیا تو میرے سلام کی آواز سن کر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا، اپنا سر اٹھایا، اور اپنا سر اٹھا کر جب مجھے دیکھا اور میں نے اپنے حبیب کو دیکھا، میں نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، چونکہ میں نے سلام کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دینے کی بجائے میری طرف دیکھا، اور مجھے دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یا قواس انت القائل یوم بدر ما رأيت مثل هذا الامر فر منه الا النساء۔ اے قباس، کیا تم وہی قباس ہو جب میدان بدر سے بھاگنے لگے تھے اور بھاگتے بھاگتے تم نے دل میں سوچا تھا کہ آج تو مشرکین ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے بزدل عورتیں بھاگا کرتی ہیں؟ توجہ نہیں کی آپ نے۔ 2 ہجری میں بدر وقوع پذیر ہوا، 2 ہجری کے بعد 3 گئی، 4 گئی، 5 گئی، 6 ہجری گئی، 7 ہجری کے اندر یہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہتا ہے لا اقول الا نفسی، میں نے تو یہ لفظ اپنی زبان پر لایا ہی نہیں تھا، میں نے تو دل میں سوچا تھا کہ یہ مشرک ایسے بھاگ رہے ہیں اور جیسے عورتیں بھاگتی ہیں، بزدل عورتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط ایک نظر مجھے دیکھا، اور ایک نظر مجھے دیکھنے کے بعد پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے انت القواس انت القائل یوم بدر، کیا تو نے بدر کے میدان میں تو نہیں کہا تھا کہ یہ مشرک ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے بزدل عورتیں بھاگتی ہیں؟ یہ ہے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شریف۔ ابھی میں نے بخاری کو ٹچ نہیں کیا، ابھی صحیح مسلم کو ٹچ نہیں کیا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر، ابھی امام اہل سنت کی وہ کتاب جسے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیم شریف میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف پر لکھی الدولۃ المکیہ، ابھی اسے ٹچ نہیں کیا کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کیا ہے۔ لہذا اے ایمان والو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی کائنات کے اندر کوئی حد نہیں ہے۔ ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ خالق کائنات جل و علا کا علم وہ لامتناہی ہے،
اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اس علم کے مقابلے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شریف علم متناہی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شریف مخلوق کے مقابلے میں علم لا متناہی ہے. مخلوق کے مقابلے میں حضور کے علم کی کوئی جو ہے وہ حد نہیں ہے. لہذا ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہیں وہ یہ حج کے ایام ہیں تو حج کے پر گفتگو کریں گے، مگر علم شریف کے لیے ہم فقط اتنا کہیں گے کہ زندگیاں بیت گئیں، قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. وما توفیقی الا باللہ.